رب ذوالجلال قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے اس شہر کی قسم۔ اب اس مقام پر رب ذوالجلال نے لفظ بلد استعمال کیا۔ بلد کا اردو میں معنی ہے شہر، جبکہ انگلش میں آپ کہتے ہیں سٹی۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پر شہر کا تذکرہ تو کیا، لیکن اس سے کون سا بلد مراد ہے اسے واضح نہیں کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رب ذوالجلال اگر کسی امر پر قسم کو یاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ مقام اور وہ جگہ یا پھر وہ ہستی جو ہے بڑی عزیز ہے، رب کی بارگاہ میں پیاری ہے، جس کا مطلب یہ نکلا رب ذوالجلال جو ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس بلد اور شہر کی قسم۔ اب یقیناً یہ جو شہر ہے، یہ شہر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عظیم تر شہر ہے۔ ائمہ تفاسیر جو ہے اس مقام پر درج فرماتے ہیں، ایک قول ائمہ تفاسیر کا ہے اس سے مراد جو ہے مکہ المکرمہ ہے، اور ایک قول ائمہ تفاسیر کا ہے اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ لیکن اکثر ائمہ تفاسیر نے قرآن عظیم و فرقان حمید میں لفظ بلد سے مراد مکہ المکرمہ لیا۔ اگر لفظ بلد سے مراد بقول کثیر ائمہ تفاسیر کے مکہ المکرمہ ہے تو اب مطلب یہ ہوگا رب ذوالجلال قسم یاد کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ لیکن یہاں یہ سوال قائم ہوتا ہے رب ذوالجلال نے مکہ المکرمہ کی قسم تو یاد فرمائی اور قسم کو اٹھایا، لیکن مکہ المکرمہ کی قسم یاد کیوں فرمائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن اس وجہ کو اجاگر کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم جو شہر مکہ کی قسم یاد کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اے پیارے تیرے قدم مبارک نے اس شہر کو روندا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا مطلب یہ ہے اس مقام پر رب ذوالجلال جہاں مکے کی عظمتوں کو اجاگر کرتا ہے اور پھر ان عظمتوں کو اجاگر کر کر اس بات کو واضح کرتا ہے مکے کو جو عظمتیں ملی ہیں ان کے متفرق اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں ایک اہم سبب کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے آپ نے اس شہر مکہ کو اپنے قدموں تلے روندا ہے اور آپ کے قدم مبارک جو ہے اس شہر مبارک پر چلے ہیں، اس بنا پر ہم جو ہے شہر مکہ کی قسم کو یاد کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، رب ذوالجلال جب شہر مکہ کی بات آتی ہے جو ایک عظیم شہر ہے، اس شہر کو بڑی عظمتیں اور بڑے کمالات اور بڑے محاسن عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے اس کی وجہ بیان کر دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ کے جلوہ گر ہونے کی بنا پر مکے کی عظمتیں نرالی ہو گئی، مکے کو 4 چاند لگ گئے۔ لیکن ذرا توجہ رکھیں، میرے آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں رہے تو مکے کو یہ عظمتیں مل گئی، لیکن آخری 10 سال میرے آقا نے مدینے میں گزارے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے 1400 برس کم و بیش گزر گئے، میرے آقا مدینے میں ہے اور قیامت تک میرے آقا مدینے میں رہیں گے۔ ذرا غور کریں، جب میرے آقا نے اتنا طویل عرصہ مدینے میں گزار دیا، اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مدینے کی کیا عظمتیں ہوں گی اور کیا شانیں ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے مدینے کی شان بیان کی اور شان بڑے نکھرے انداز میں پیش کرتے ہیں۔
بڑے نرالے انداز میں پیش کرتے ہیں. اور میرے آقا نے کیا بنا دیا مدینے کو، ذرا توجہ رکھیے گا. اور وہ بات یہ ہے، میں حدیث مبارکہ پیش کرنے سے قبل جو ہے ایک مثال پیش کرتا ہوں. اگر لوہے پر زنگ لگ جائے، اگر لوہے پر میل لگ جائے، اب وہ میل اور زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ اب ذرا پوچھیں ماہرین سے. ماہرین کہتے ہیں اگر لوہے پر زنگ لگ جائے، اگر لوہے پر میل لگ جائے، اگر اس زنگ اور میل کو دور کرنا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے. اب لوہے کا میل ختم ہو جاتا ہے، لوہے کا زنگ جو ہے دور ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جیسے لوہے کے میل کو آگ کی بٹی سے دور کیا جاتا ہے، فرمایا مسلمانوں کے لیے مدینہ وہی کام کرتا ہے. جب مدینے میں رہیں گے تو مدینہ جو ہے مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دے گا. مدینہ جو ہے مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دے گا. یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مدینے کی خاک میں رب ذوالجلال نے شفا کو رکھ دیا. یعنی مدینہ اتنا عظیم ہو گیا، یہ شان رب ذوالجلال نے عطا فرما دی کہ اس کی خاک میں بھی شفا ہے، اور جو اس کی خاک کو استعمال کرتا ہے رب ذوالجلال جو ہے اس کی بدولت اور اس کی برکت سے اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے.